السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں آپ سب کے لیے یہی دعا کروں گی کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں خوش ہوں، خیریت سے ہوں، اور اللہ کی رحمت اور برکت آپ لوگوں کے ساتھ ہو ہر وقت۔ اصل میں جب آج یہ ویڈیو جس طرح میں سٹارٹ کر رہی ہوں تو مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا، تھوڑا مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جب میں نے یہ نیوز سنی تو مجھے خود بہت زیادہ دکھ ہوا کہ عروہ اور فرحان، عروہ حسین اور فرحان سعید، جن کی آج سے 3 سال پہلے بہت ہی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی، تو انہوں نے اب ڈائیورس کے پیپرز بھی فائل کر لیے ہیں، یعنی فائنلی انہوں نے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انہوں نے یہ ڈیسیجن لے لیا ہے کہ اب وہ ایک ساتھ نہیں رہیں گے اور ان کے راستے بالکل جدا ہو گئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ تھی، یہ کس طرح سے ہوا، یہ میں آپ سے ضرور اس ویڈیو میں شیئر کروں گی، لیکن اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ جتنی بھی انفارمیشن میں آپ کو اس ویڈیو میں دے رہی ہوں یہ بالکل حقائق پہ مبنی ہے، اور اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے یا پھر یہ کوئی افواہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے کلوز فرینڈز، ان کے اپنے ٹیچرز، ان سب کی طرف سے یہی نیوز آئی ہے کہ ان دونوں نے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنے راستے الگ کر لیے ہیں۔ 1.5 سال سے ہی ان کے درمیان ٹینشن چل رہی تھی، لیکن آن سکرین لازمی بات ہے یہ چہرے ہمیشہ ہنستے ہی نظر آتے ہیں۔ آن سکرین ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پرفیکٹ جوڑی ہے، یہ پرفیکٹ کپل ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے آپس میں یہی ٹینشنز تھے، جیسے کہ عروہ کو یہ شک تھا کہ شاید وہ کسی اور کے ساتھ انوالو ہے، کافی عرصہ وہ باہر بھی رہا، پھر جب کرونا کا ٹائم تھا تب بھی فرحان سعید اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہا اور عروہ کے ساتھ نہیں رہا۔ اس کے علاوہ ماورا جو اس کی بہن ہے، اس کے ساتھ فرحان سعید کی بہت ہی اچھی بانڈنگ تھی، ان کی بالکل بردر اینڈ سسٹر کی طرح تھے، لیکن اب وہ بانڈ بھی لازمی بات ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ فرحان سعید کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اس لیے عروہ سے نہیں بنتی کیونکہ عروہ بہت ضدی ہے، وہ ہر بات میں اپنی بات منواتی ہے، تو اس طرح ہم دونوں کا ساتھ چلنا مشکل ہے، کیونکہ شادی کا رشتہ ہوتا ہے کمپرومائز کا، دونوں طرف سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کبھی ایک آپ کی بات مانے گا، کبھی دوسرا آپ کی بات منوائے گا، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک بندہ ضد پہ اڑا رہے اور دوسرا ہی صرف مانتا چلا جائے۔ اس طرح سے یہ نازک رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، کہیں پہ لوگ نبھا بھی لیتے ہیں لیکن کہیں پہ یہ رشتہ اس طرح کی ضد سے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ تو بس ان لوگوں کے آپس میں یہ اختلافات تھے کہ عروہ کا یہ کہنا ہے کہ فرحان سعید مجھے ٹائم نہیں دیتا تھا، فرحان سعید کا کہنا ہے کہ یہ بہت ضدی تھی۔ بہرحال حیرت کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا ریلیشن شپ ختم ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی دکھ انسان کو ہوتا ہے اور انسان کو افسوس ہوتا ہے، لیکن عروہ بالکل خوش ہیں، ان کو اس بات پہ کوئی ٹینشن اور کوئی افسوس نہیں ہے کہ یہ رشتہ ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے آج سے 1.5 سال پہلے ہی شاید مائنڈ بنا لیا تھا کہ انہوں نے اب یہ رشتہ نہیں رکھنا اور اس رشتے کو ختم کرنا ہے۔ تو اس طرح سے ان دونوں کا جو ہیپی میرڈ لائف ہمیں لگتا تھا کہ ہے، وہ ایسا نہیں ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان دونوں نے اپنے راستے جدا کر لیے ہیں۔ بہرحال ہم ان کے لیے یہی دعا کریں گے کہ فیوچر میں ان دونوں کے ساتھ اچھے سے اچھا ہو، اور باقی سب کے لیے بھی میں دعا کروں گی کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ٹینشن یا مسئلہ چل رہا ہے تو اللہ اس کو دور فرمائے اور ہر کوئی اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہے۔ بس آج کی ویڈیو آپ سے یہی کہنا چاہتی تھی۔ آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔